قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو۔ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشو۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون العرب، پڑھو قرآن کو اہل عرب کے طریقے۔ قرآن پڑھنے کے حوالے سے حضور کے دو فرمودات زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، پڑھو قرآن کو اہل عرب کے طریقے سے، پھر فرمایا اقرؤوا القرآن بلحون زَيِّنُوا القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، زینت بخشو، لحن کے ساتھ پڑھو، لے کے ساتھ پڑھو۔ پھر فرمایا حضور نے اقرؤوا القرآن بلحون العرب، پڑھو قرآن کو اہل عرب کے طریقے سے۔ یہ حدیث مستفوی ہے، اور جو اس سے پہلے والی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی تاکید اللہ نے قرآن ہی میں ارشاد فرمائی۔ اسی قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو واہلیکم، اہل و عیال کو۔ آپ کی شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے آپ کی دعوت تنہا نہیں ہے، اہل و عیال۔ یہ عربی لفظ ہے، اسی لفظ کو یاد کرنے کے لیے یہ وَأَهْلِكُمْ کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر مومن ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ جہنم میں ہے کیا، اس کی ہولناکیاں جس کا اظہار اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو اس کے بارے میں کہا وہ جہنم کیا ہے، اس میں آگ کا جو سسٹم ہے وہ کیسے ہے، اس کی لکڑیاں کیا ہے، اس کا ایندھن کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ماشاءاللہ محبتوں کے امام سرکار وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے بڑے مقبول جو ہے جارو کش بھی ہیں، ابو بکر بھائی تشریف لائے، اللہ ان کی وجہ سے بچوں کی اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے، آمین کہہ دیں۔ بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں تو تھوڑی سی بات کرتا ہوں، 1 سے 1.5 گھنٹے کی محفل ہے، بچوں کا پروگرام ہے، میں بس ایسے ہی آ گیا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ اس کا ایکو ذرا سا کم کر دیں، ایکو اس کا بند کم کر دیں، بالکل بند کریں بھائی، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، ایکو اس کا بند کر دیں، آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا، ایکو بند رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ سنیں، اللہ نے فرمایا کہ تم مومن ہو تو ایک کام یہ کرو کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس میں پوری کائنات کی بات نہیں کی گئی، اگر پوری کائنات کے مسلمان اس آیت پر عمل کر لیں تو پوری کائنات کے لوگ جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم پوری کائنات کے ضامن اور ذمہ دار نہیں۔ اب ہم اگر مومن ہیں اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو اس کے لیے کیا سسٹم ہے؟ بزرگوں نے 4 طریقہ بتایا۔ ہم نے پہلے ہی تسبیح اپنے بچوں کو دے دی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ ہم نے پہلے ہی مالا جپنا شروع کیا، جنت ہمارے باپ آدم کی ہے اور ہم ان کے بیٹے ہیں تو جنت ہماری ہوئی۔ ہم نے یہ نعرہ لگانا شروع کیا ہم ہی جنت کے وارث و حقدار ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آواز اس کا ایکو بند کرنا بھائی، ایکو بند کرنا، آواز زیادہ نہیں، بس ٹھیک ہے، اسی کیمپس میں آواز رہے، بہت اچھا مائک ہے۔ سنیں، ہمارے اعلانات ہیں، ہم نے پہلے ہی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں یہ تسبیح دے دی کہ بچے ہمارے اب اسی کام میں لگ جائیں کہ ہم نے مزارات پر حاضری دے دی ہے، ہم نے جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے اور ہم نے کسی غریب کو صدقہ اور خیرات کر دیا ہے، بس ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم یہ نعرہ لگانے میں مست مگن ہو گئے۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہے، یہ آخری منزل کا نام ہے جس کو آپ نے پہلی منزل سمجھ رکھا۔ اب پہلی منزل کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری کیا ہے، پھر چوتھی کیا ہے؟
تو پتہ چلے گا کہ کچھ محنت کے بعد آپ کے بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، پھر وہ بستے کا بوجھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ نوکری کرنے والی، ملازمت کرنے والی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ تو شروع سے لے کر کے آخر تک محنت کرنے کے بعد پھل ملا کرتا ہے۔ اس کے لیے 4 اسٹیپ ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا سب سے پہلے زینے کو بولتے ہیں تعلق قائم کرنا۔ سنیے گا اور سے یاد کیجئے گا، آپ کو اپنی یہی باتیں اپنی بہن بیٹیوں کو بتانی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے زینے کو بولتے ہیں تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے، یہ پہلا زینہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا زینہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو سننا، یعنی آپ نے تعلق بنا لیا، آپ کے بچوں نے مدرسے سے تعلق بنا لیا۔ اب مدرسے میں کیا ہوتا ہے، وہاں آرکیسٹرا کی تعلیم تو ہوتی نہیں، وہاں قرآن پڑھنے کے اسلوب اور آئین اور آرٹیکل سکھائے جاتے ہیں۔ اب پہلے تو آپ کے بچے نے مدرسے سے تعلق قائم کر لیا، اس کے بعد استاذ نے آپ کے بچوں کو دین سکھانے کی بات کی، یہ دوسرا زینہ ہے۔ یعنی آپ کے بچے کو استاذ نے دین سکھایا، اس نے سنا کہ ہمیں دین کیسے فالو کرنا چاہیے، اس نے اس سننے کو اپنے عمل میں لایا۔ تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے جب اس پر وہ قائم ہو گیا وہ بچہ، تو تیسرے زینے پر پہنچ گیا، جس کو کہتے ہیں اتباع کرنا۔ پہلا اسٹیپ کہ تعلق قائم کرنا، دوسرا اسٹیپ اس میں اتباع کے معنی میں آتا ہے، پیروی کرو، فالو کرو۔ آپ کے بچے گئے دوڑ کے کھیل کے چلے آئے، بات نہیں بنے گی۔ پہلے مدرسے سے تعلق قائم کیا، پھر استاذ کی باتیں سنی، اس کو فالو کیا اور فالو کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، بمبئی چلے گئے، چنئی چلے گئے، مدراس چلے گئے، اسے فالو کرتے رہے، اس پر قائم رہے۔ اسی کو تیسرا اسٹیپ کہتے ہیں استقامت پہ رہنا، اس پہ قائم رہنا۔ پہلا اسٹیپ تعلق قائم کرو، دوسرا اسٹیپ آپ پیروی کرو، فالو کرو، جو سن رہے ہو اس کو آپ ایکسپٹ کرو، تیسرا زینہ کیا ہے، اب سن لیا، رہو کہیں بھی اس پر قائم رہو، یہ استقامت ہے۔ اب یہ 3 زینے آپ نے اگر سمجھ لیے، تعلق اور اتباع کرنا، فالو کرنا، اور تیسرا اس پر قائم رہنا، اب چوتھے زینے کو انعام کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اب یہ چوتھے زینے کو انعام کہتے ہیں۔ پہلے زینے کو تعلق قائم کرنا ہے، جب تک آپ کسی سے اپنا رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ صحابہ کرام نے حضور سے اپنا تعلق قائم کیا، پھر حضور نے جو کہا اسے سنا، سن کر کے اس پر عمل کیا، عمل کیا ہی نہیں، عمل کرتے رہے۔ ایک تو تعلق قائم کیا، پھر اسے سنا، سن کر کے اس پر عمل کرتے رہے، تو تعلق قائم کیا، اتباع کیا، پھر اس پر قائم رہے۔ پھر چوتھی منزل یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ سمجھے؟ اب ان کے لیے حکم ہے، وہ چاہے وہ بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت ہو یا غریب نواز ہو، ان کے لیے حکم ہے کہ ان کے لیے شوٹ کرتا ہے، وہ یہ کہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سمجھ رہے؟ یہ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ آپ سے کہے کہ تم مومن ہو تو پھر بڑی بات ہے، اب کیا ضرورت ہے کسی اور چیز کی، لیکن کہتا ہے نا، اگر تم مومن ہو تو یہ کام یہ کرنا کہ خود مومن کی یہ کامیابی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے میلوں سے نکال کر لے کے چلا جائے، نہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں، اپنی باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی کو بھی وہ اہلیکم نارا، جہنم کے آگ سے بچائے، کو انفسکم، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی نفس کو بھی وہ جہنم کی آگ سے بچائے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، بگ بازار میں یہ تھیوری تو ملے گی نہیں، جہنم سے بچنے کی جو صورت ہے وہ آپ کو میگا مارٹ میں تو ملے گا نہیں، آپ برج خلیفہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کے آلات وہاں بھی نہیں ملیں گے۔ اب جہنم سے بچنے کے آلات کیا ہیں؟ پھر آپ حقوق العباد میں آئیں گے تو ماں باپ کے حقوق ہیں، اور حقوق اللہ میں آئیں گے تو پھر اللہ کے حقوق ہیں۔ اب یہ بچے جو مدرسے کی طرف جا رہے ہیں، ان میں دونوں چیزیں داخل ہو جائیں گی، یہ حقوق العباد، اپنے اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ کا بھی حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بندوں میں ان کی ماں بھی ہے، ان بچوں کے باپ بھی ہیں، پھر ان بچوں کا گراف کیسے بلند ہوتا ہے وہ سنیں۔ 3 عورتیں ہیں، کنویں پر پانی بھر رہی ہیں، جدید دور میں دیہات کی رہنے والی، تینوں عورتیں کنویں پر موجود ہیں پانی بھرنے کے لیے، اور آپس میں باتیں کرتی ہیں، میرے بچے 3 ہیں، میرے بچے 2 ہیں، میرے بچے 4 ہیں۔ اچانک ان میں سے ایک عورت کا ایک بچہ وہ کوٹ اور پینٹ اور ٹائی پہن کر کے اسی کنویں کے قریب سے سائیکل چلاتے ہوئے گزرا،
سننا صاحب، اچانک ان تینوں عورتوں میں سے ایک کا بچہ کنویں کے قریب سے سائیکل چلاتے ہوئے گزرا تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا، بائے 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 بائے، ماں رسی سے پانی بھر رہی تھی، ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اچھا میرا بیٹا ہے۔ جب وہ سائیکل چلاتے ہوئے ہائے کہہ کے چلا گیا، تب اس عورت نے ان دونوں عورتوں سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے جو سینٹ زیویئرز میں پڑھتا ہے، ابھی سائیکل چلا کے گیا، کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اتنی دیر میں دوسری عورت کا نمبر آیا، اس نے اپنی بالٹی ڈالی کنویں میں اور اس نے پانی بھرنا شروع کیا۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا، اس دوسری عورت کا دوسرا بیٹا جو اپنا بیٹا تھا وہ آیا نا، وہ بھی سائیکل چلاتے، وہ بھی اپنے انداز میں، تو پتہ چلا کہ جیسے نکلا اس نے ہائے 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 ہائے، ماں کو دیکھ کے موم کہہ کے اس نے آگے بڑھا، تو ماں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے سینٹ جوزف میں، مدر ٹریسا میں وغیرہ وغیرہ یہ پڑھتا ہے، ابھی جو سائیکل چلاتے ہوئے کوٹ پینٹ پہن کے میرا بچہ بھاگا ہے۔ پھر وہ پانی بھر کے فارغ ہوئی، تیسری عورت کا نمبر آیا، جو عورت پانی بھرنے کے لیے بالٹی کو اس نے رسی میں باندھایا اور پھر نیچے بھیجا۔ جب وہ پانی کھینچ رہی تھی تب تک اس تیسری عورت کا بچہ ایک کرتے اور پیجامے کے لباس میں قریب سے گزرا، اس کے سر پہ ٹوپی تھی۔ جب وہ بچہ قریب سے گزرا تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا، تو ان دونوں بچوں کے طریقے سے بائے بائے ہائے ہائے نہیں کہا، وہ دوڑ کے آیا، اپنی ماں کو اس نے سلام کیا اور ماں کے ہاتھ کی رسی اپنے ہاتھ میں لے لی اور ماں کی مشکلات کو شیئر کیا اور اپنی ماں کا سپورٹ کیا، اور پھر جب بالٹی اوپر آ گئی تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما اور چلا گیا۔ تو ماں نے کہا یہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، سمجھ لیا آپ نے، یہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ یہ کردار ماں کی خدمت آپ کو حضور کے گھر میں ملے گی، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ پر عمل یہ اللہ کے رسول کے قانون میں ملے گی۔ بوڑھے لوگوں سے پیار، معاشرے سے دلچسپی، یہ آپ کو صرف اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے کسی سے کسی کا ذہن نہ ملنا الگ چیز ہے، نہ ملنا الگ چیز ہے، لیکن حضور کے قانون میں جو سچائی ہے، جو وزن ہے، اس کا مقابلہ نہ لادینیت کر سکتی ہے، نہ بودھسٹ، نہ جینسٹ، نہ کمیونسٹ، نہ عیسائیزم، نہ یہودیزم کر سکتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے تھے مدرسے میں، ایک درویش قسم کے بزرگ تھے، عالم دین تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ایک صاحب آئے، بولے حضور میں کاروبار کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ جملہ سننا، بولے کاروبار کرتا ہوں میں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو بولے کہ کاروبار کیا ہے؟ بولے میں بس یہی ہے، اناج وغیرہ تولتا ہوں، بیچتا ہوں۔ تو انہوں نے معلوم کیا کہا؟ بولے آپ کے پاس کوئی تھیوری ہے، کوئی تعویذ ہے؟ بولے تعویذ کیا کرو گے لے کر؟ ایک کام کرو۔ بولے کیا؟ بولے برابر تولا کرو۔ محبت سے بولے کیا کہا؟ بولے برابر تولا کرو۔ بولے حضور کچھ تعویذ کچھ دے دیں، ٹانگ دیں؟ بولے یہی تعویذ ہے، اسی کو لے کے بولے برابر تولا کرو، جاؤ برابر تولا کرو۔ وہ چلے آئے اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جب حضرت نے مدرسے مجھے سمجھا دیا برابر تولا کرو، تو پھر وہ برابر تولنے کی وہ تھیوری لے کر کے آئے اور اسی پر قائم رہے۔ اتنے زیادہ ان کے گھر میں اللہ نے برکات نازل فرمائی، اتنی زیادہ ان کے گھر میں برکتیں ہوئی، کتابوں میں آیا ہے کہ ان کے ترازو کے جو باٹ تھے وہ سونے کے ہو گئے۔ اصول کیا تھا؟ کس اصول پر چلے تھے؟ بولے بھائی، بولے برابر تولا، برابر تولا کرو، بس اسی اصول پر چلے۔ سونے کے باٹ ہو گئے، وہ کلو 2 کلو کے ہوتے نا لوہے کے، وہ سونے کے ہو گئے۔ ایک دن اسی مدرسے میں پھر آئے، بولے حضور آپ کے اس حکم اور تنبیہ اور تلقین اور تاکید کی بنیاد پر اتنی برکتیں ہوئی کہ یہ باٹ سونے کا ہو گیا۔ فرمایا سونے کا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور جو کہہ دیں میں اس پر عمل کروں گا۔ آپ نے کہا تو میں نے اس پر عمل کیا۔ کہا اس باٹ کو اس سمندر میں پھینک دے۔ بولے حضور سونے کا ہے؟ بولے مجھے پتا ہے، اس میں پھینک دے۔ کہا حضور اس سے پہلے آپ کے کہے ہوئے پر عمل کیا تھا، اس میں فائدہ تھا، اس پر عمل کروں گا تو گھاٹا ہو جائے گا۔ کہا تیری مرضی ہے، تیرے لیے یہی حکم ہے کہ اس میں پھینک دے، جا میرا حکم ہے۔ اب وہ نکلے باٹ لے کر کے، اب وہ مدرسے کے مدرس سے ذمہ دار عالم تھے، ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے سوچا کہ واقعی اسے پھینک ہی دے، میرے پاس اپنا کیا تھا، سب تو انہی کا دیا ہوا تھا، انہی کے فلسفے پر میں نے عمل کیا، اپنے پاس کیا تھا۔ یہ کہہ کر کے اس سونے کے باٹ کو اٹھا کے انہوں نے سمندر میں پھینک دیا اور گھر چلے آئے، لوہے کے باٹ سے کام چلاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک
کشتی کے مسافر جب آئے تو انہوں نے کشتی سے اتر کر ساحل سمندر پہ نہایا، اور جب نہا ہی رہے تھے کہ ان کے پیروں میں وہ لوہے کا باٹلا، وہ سونے کا باٹلا، وہ جب اس کے پیروں میں ٹھوکر لگی تو اس نے اٹھا لیا، جب اسے اٹھا لیا تو دیکھا تو سونے کا باٹ۔ بولے بھائی یہ تو پورے علاقے میں مشہور ہے کہ سونے کا باٹ فلاں کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ اس کے علاوہ کہیں دیکھا نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کا یہ باٹ ہے جو یہاں آ کے کسی نے چرا کے پھینک دیا ہے، آؤ چلتے ہیں اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے جب اس سونے کے باٹ کو لے کر کے لوگ آئے، کہا کہ حضور یہ آپ کا سونے کا باٹ ادھر سمندر میں پڑا ہوا تھا، ہم لوگوں نے حلال خوری کی بنیاد پر آپ کو لا کے پیش کر دیا، اس باٹ کو لیا پھر مدرسے چلے گئے۔ کہا حضور وہ عجیب فلسفہ ہے، میں نے جسے پھینک دیا تھا وہ پھر میرے گھر آ گیا۔ تو اس بزرگ نے کہا تھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ برابر تولو گے تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مبارک فلسفہ ہے، اسلوب ہے حضور کا، اور اس میں اتنا فائدہ ہے مسلمانوں کا، اتنا فائدہ ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، دل کہتا ہے کہ ان بچوں کو قبرستانوں کی طرف لے جائیں، ان کے پیروں کی ٹھوکروں سے اللہ قبرستان کے مردوں پر سے عذاب اٹھا لے۔ مولانا ابو طالب صاحب قبلہ کی محنت اور آپ سب کی محبت، ماں بہنوں کا اپنے بچوں کے تئیں ان کے دل میں قرآن کا جذبہ یہ ڈالنا بہت بہت مبارک۔ دعا کریں کہ معاشرے میں اسلامی فضا قائم ہو جائے، تھوڑا سا ہمارے بچوں کے اندر دینیات کا جذبہ قائم ہو جائے۔ 6 سال کے بچے آوارہ ہو گئے، 7 سال 8 سال کی بچیاں بالکل آوارگی کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ یہ بچے آنے والے دنوں میں اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سامان بنے نہ بنے، مغفرت کا سامان ضرور بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ بچے آج جاتے ہیں مدرسے میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ وہاں قرآن شریف پڑھتے ہیں، یہ 4 5 سال کی بچیاں، اور ان کے قرآن پڑھنے کی آوازیں پورے پٹی میں گھومتی ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہاں درود پڑھتے ہیں تو مجھے یاد آتا نا پہلے کے دور میں ہندو مذہب کی عورتیں مسلمانوں کے بچوں کو اپنے گھر لے کے چلی جاتی تھی، اپنے گھر لے کے چلی جاتی تھی، اور ان کے پاؤں کو دھل کر کے وہ اپنے گھروں میں چھڑک دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ درود پڑھنے والوں کے بچوں کے پاؤں کا دھون ہے، اللہ میرے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ دور انشاءاللہ پھر آئے گا، انشاءاللہ کہتے ہیں، پھر حالات تبدیل ہوں گے، غریب نواز کے ملک میں امن قائم ہوگا۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ حضور کے پر نازل ہونے والی قرآن کے اس سسٹم کو فالو کریں، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک مشن لے کے چلو کہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ہم جس سسٹم کو، جس دین کو فالو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں اپنے اندر رکھیں گے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کی آوارگی حد سے زیادہ ہو جائے، بچے حد سے زیادہ آوارہ ہو جائیں، انہیں کسی عامل کے پاس مت لے جاؤ، انہیں کسی مووس تعویذ لکھنے والے کے پاس مت لے جاؤ۔ صوفیہ کہتے ہیں انہیں پانی دم کرا کے مت دو۔ سنیے گا، صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے آوارہ ہو جائیں تو ان بچوں کو آپ راہ راست پہ لانے کے لیے کسی سے مشورہ مت لیں، سیدھے اپنے دسترخوان پر غور کریں کہ کہیں سے میرے گھر میں حرام لقمہ تو نہیں آ رہا۔ میرا مشن ہے، شاید کچھ غلط فہمیاں ہوں، الگ بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا مشن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں غوث پاک کا یہ مشن عام ہو، سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے انشاءاللہ۔ دل سے بولیں الحمدللہ۔ اوپر بیٹھے، اچھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دیں۔ اب یہ جو سسٹم اسلام کا ہے بڑا بنیادی ہے۔ اگر آپ کے بچے حلال نہ کھا کے حرام کھانے والوں کی ٹیم کا حصہ بن گئے تو صوفیہ کہتے ہیں یہی بچے آوارہ ہوں گے، یہی بچے فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، یہی بچے شراب پیئیں گے، یہی بچے بعد میں قرآن کی توہین کریں گے، پھر یہی بچے بعد میں اللہ کے رسول کی توہین کریں گے، کیونکہ وہ پھر وہ دل پہ ایک نشان سا